بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اغلاط، عوام میں رائج غلطیوں کی اصلاح، سلسلہ نمبر 2۔ غسل جنابت یعنی بڑی ناپاکی کی وجہ سے فرض ہونے والے غسل میں غرارہ کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ عوام میں یہ غلط فہمی بہت زیادہ رائج ہے کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اوپر پانی چڑھانا فرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ کئی غلطیوں، پریشانیوں اور وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماہ رمضان میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جب جنابت کے غسل میں غرارے کرنا اور ناک کے ذریعے پانی اوپر چڑھانا فرض ہے تو پھر روزے کی حالت میں غسل کیسے کریں؟ جس کی وجہ سے کچھ عوام نے یہ خود ساختہ حل پیش کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بس کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈال لو، پھر افطاری کے بعد غرارے کر لینا اور ناک میں پانی چڑھا لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کئی غلطیاں اور پریشانیاں وجود میں آتی ہیں، اس لیے اس بارے میں شرعی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم۔ نمبر 1، غسل جنابت یعنی بڑی ناپاکی کی وجہ سے فرض ہونے والے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک طرح کلی کی جائے کہ منہ پورے طور پر دھل جائے، اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالا جائے کہ ناک پورے طور پر دھل جائے اور نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، غسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے میں مبالغہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ خوب اچھی طرح منہ بھر کر کلی کرے، جبکہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے کی صورت یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی سے کچھ اوپر پانی چڑھا لے۔ اس طرح مبالغے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ مبالغہ کرنا بھی اس شخص کے لیے سنت ہے جو روزے دار نہ ہو، لیکن جو شخص روزے دار ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل کرتے وقت وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے اور ناک کی نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ چڑھائے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص غسل جنابت میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغے کی سنت پر عمل نہ کرے بلکہ صرف فرض ہی پورا کر لے تو اس سے بھی غسل ہو جائے گا۔ البتہ سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہی سنت سے محبت اور اس کی اہمیت کا تقاضا ہے، اس لیے کسی عذر کے بغیر یہ سنت چھوڑنا اچھا نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں اوپر پانی چڑھانا فرض نہیں۔ رد المحتار، روزے کی حالت میں غسل کرنے کا مسئلہ۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے۔ جہاں تک روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت غرارے کرنے اور ناک میں پانی اوپر چڑھانے کا مسئلہ ہے تو ماقبل کی تفصیل سے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے نرم ہڈی سے اوپر تک پانی چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں نرم ہڈی سے اوپر پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ ٹھیک طرح کلی کرے اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالے۔ اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تفصیل کے بعد روزے کی حالت میں غسل کرنے کے بارے میں یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ رد المحتار، فتاوی رحیمیہ، عمدۃ الفقہ، فقہی عبارات، فی الفتاوی الہندیہ، والترتیب فی المضمضۃ والاستنشاق سنۃ عندنا کذا فی الخلاصہ، والمبالغۃ فیہما سنۃ ایضا کذا فی الکافی وشرح الطحاوی، الا ان یکون صائما کذا فی التتار خانیہ،
وهي في المزمزة بالغرغرة كذا في الكافي. وفي سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي البحر الرائق وقد تقدم معنى المزمزة والاستنشاق وأن المبالغة فيهما سنة في الوضوء وكذلك في الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح ذكره النووي. والصارف له عن الوجوب الاتفاق على عدمه كما نقله السراج الهندي.